یعنی جو تم سن رہے ہو اس سے 100 گنا زیادہ اسے میں جانتا ہوں. اللہ جانے سلمان اسے کیا جانتا ہوگا. ہاں جیتے رہو سارے، یعنی موت و حیات، خلق و رزق اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے سارے نظام. میرا امام والملائکۃ المقربون، اور ملائکہ مقربین بھی مولا کے روبرو چل رہے ہوں گے میدان میں. کیونکہ جب تمہارا امام آئے گا صرف انسانوں سے لڑائی نہیں ہوگی. ہاں ہاں، بدی کی ساری طاقتیں جمع ہو جائیں گی، ساری باطل قوتیں شاجی سامنے ہوں گی برسر پیکار، کیونکہ حق و باطل کا فیصلہ کن معرکہ ہے. باطل کے لیے اللہ کی دی ہوئی ساری مہلتیں ختم. تمہارا پھر امام ششم کا فرمان میرے سامنے آ گیا. مولا فرماتے ہیں کانی بالقائم، میں گویا یہیں بیٹھے بیٹھے قائم کو دیکھ رہا ہوں. نہیں، اگر تھکے ہوئے ہو، تھک جانا شیوہ بشریت ہے، یہ تہمت نہیں ہے، تو ادھار ہاں. یہ آج 7ویں مجلس ہے اور اس محلے سے نعرہ روزانہ ڈھیلا آتا ہے، پتہ نہیں چکر کیا ہے. العظمت للہ. اب دیکھنا جو بات کہنے لگا ہوں بظاہر بڑی سادہ مگر عرش پہ بھاری، عرش سے وزنی. ہاں، جن کے کلیجے ان کے گرز فضیلت کی دھمک برداشت کرنے کے عادی ہیں وہ سار اٹھائیں میری آنکھوں میں آ کے ڈالیں. اگر میں جھوٹ بولوں تو میری زبان جل جائے جہنم میں، مرتے ہوئے اسے آخری وقت کلمہ نصیب نہ ہو. اس سے بڑی بددعا منبر پہ بیٹھ کے میں اپنے آپ کو کیا دوں گا؟ ورنہ شک کرنے والے الو کے پٹھے کے اپنے نطفے میں شک. تیرا امام ششم کہہ رہا ہے اذا ظہر سیدنا، جب ہمارا سردار ظہور کرے گا. ہزاروں سال جیتے رہو، دعا ہے میری. اللہ جانے یہ کتنا عظیم بیٹا ہے.
باپ کہہ رہا ہے ظہر سیدنا، ہمارا سید، ہمارا صدا۔ میں نے تو امیر کائنات کو دیکھا ہے اس بیٹے کا نام احترام سے لیتے ہوئے۔ جی جی، سب کے، صرف اس کے، ہاں بلکہ حدیثوں میں نے یہ پڑھا ہے ان اللہ ادخرہ للانتقام من اعدائہ، اللہ نے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا ہے میرے امام کے ذریعے۔ جو اپنے خالق کے بدلے لے ہیں۔ امیر کائنات نے بھی الفت اسی طرح کہا ہے حتی یظہر سلطان المامول، پھر ظاہر ہو جائے گا امیدوں آرزوؤں کا بادشاہ۔ سلطان کے لفظ سے یاد کیا، امیدیں پوری کرنے والا، آرزویں پوری کرنے والا سلطان ظاہر ہو جائے گا۔ تیرا رسول وہ ہے، تیرا رسول وہ ہے جس کی محبت پہ بے دل فخر کرتا ہے۔ خطبہ غدیر کو پڑھ، پورے 25 جملے بولے ہیں تیرے امام پر رسول نے غدیر خم کے میدان میں، اور ناز سے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا القائم المہدی منا، ہم وہ ہیں کہ مہدی ہم میں سے ہے۔ ارادے سب کے ارادے ٹھیک ہیں، جیتے رہو۔ العظمت للہ، میں کان نہیں بالقائم، بات بھول تو نہیں گئی، مجھے یاد ہے سب مہلتیں ختم، مولا فرماتے کان نہیں بالقائم، میں اپنے قائم کو دیکھ رہا ہوں، وہ منبر پہ بیٹھا ہے، جی اب ابلیس یجسو علی رکبتہ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان گرفتار ہو کر ہمارے قائم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ گھٹنوں کے بل قائم کے سامنے گر پڑا ہے۔ سارے موالی بیٹھے ہو میرے سامنے، سب کے دل باغ باغ ہو رہے ہیں اپنے سلطان کے فضائل سن کر، تو پھر ایک فکرہ کہنے لگا ہے غضنفر، سر اٹھاؤ، کہے تیرا امام رہا ہے، میں نے نہیں کہا، یجسو علی رکبتہ، گھٹنوں کے بل گر پڑے گا شیطان، اس دن تم کو دکھاؤں گا، گواہ بن جاؤ، میں شیطان کا گریبان پکڑ کے کہوں گا او آدم کے دشمن، اللہ کے سامنے اکڑ گیا تھا، سر اٹھا۔
میری دعا ہے، میری دعا ہے یہ کرسی والا تم سے راضی ہو. ہاں یہی حق ہوتا ہے اپنے سردار کے فضائل سننے کا. جی میں کہوں گا، یہ میرے دل کی آواز ہے، میں اس کمبخت کا گریبان پکڑ کے کہوں گا، ادھر اکڑا ہوا تھا، سر اٹھا. جی ہو گیا ہو گیا ہو گیا. او یار تم وہ لوگ ہو، تمہاری اللہ نہیں ٹالتا، میں کون ہوں؟ خدا کی قسم نہیں مگر تم جانتے ہو بڑا بد لحاظ بندہ ہوں میں. ہاں جانتے ہو، اب اتنے عرصے سے تو مجھے دیکھنے لگے ہو، خوشامد نہیں کر رہا، نہ ڈھنگ آتا ہے. کتابوں میں پڑھ کے کہا ہے، کئی بار میں تمہیں بتا چکا ہوں، یہ حکم ہے نا جب کوئی مومن مرے خاک شفا سے اس کے کفن پہ لکھو شاہدہ بے ایمان ہے، نیچے 40 مومن دستخط کریں، یعنی گواہی دی ہے اس کے ایمان کی، اس نے 40 آدمیوں کے نام جب لکھے جاتے ہیں قبر میں، نکیرین تمار کھولتے ہیں، آواز قدرت آتی ہے، کیا کر رہے ہو؟ اللہ والے گناہ جو کیے ہیں، جو معصیت کی ہے، جو نافرمانی کی ہے، سوال جواب نہیں کرنا، بند کرو. پڑھنے والے بڑے گناہ ہیں. فرمایا 40 مومن اس کی گواہی دے رہے ہیں، ان کی مانوں یا تمہاری مانوں؟ اندر والے تو میرے پاس ہی بیٹھے ہیں، باہر والوں ارادے. ہاں جیتے رہو. ہاں ہاں فرمایا گھٹنوں کے بل گر پڑے گا. یاخذ بناصیتہ ویذبحہ، فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے قائم کا ایک ہاتھ شیطان کے بالوں میں ہے، اور دوسرے ہاتھ میں تلوار سے ذبح کر رہا ہے. اللہ جانے یہ کیسا خاندان ہے. دنیا میں بیٹا ابلیس کو ذبح کر رہا ہے، دادا محشر میں موت کو ذبح کر رہا ہے. العظمت اللہ جیتے رہو. ہاں زہر نہیں،
पत्थर फेंकेगी। हामन, हामन समझते हो ना, ये हामन दस्ता नहीं होता जिसमें मिसाले वगैरह कूटे जाते हैं, वो पत्थर का हामन फेंकेगी वो मलूना। ये एक बड़ी लंबी चौड़ी इल्मी बहस है जहां बड़े बड़े उलमा को मैंने ठोकरें लगते देखी हैं। मतलब ये एक बात चीज बता दूं, खैर वजूद महज है और शर अदम महज है। शर का वजूद नहीं होता। अगर शर वजूद है तो वजूद का खालिक तो अल्लाह है। मेरी बात, फिर तो नौज बिल्ला जीते रहो, फिर तो मानना पड़ेगा कि नौज बिल्ला शर का खालिक अल्लाह है। खैर फेल होता है, शर इनफियाल होता है। फेल कहते हैं किसी काम के करने को, इनफियाल कहते हैं किसी काम के हो जाने को। समझ में आ रही बात या नहीं? अब देखो, मैं आपके घर मेहमान हुआ, हमने जी किबला के लिए खाना बनाना है, आपने लकड़ियां जमा की, आग जलाई, यानी मकसद आग जलाने का खैर, मौला के मद्दा का खाना पकना है, खैर का मकसद है ना। आग जलाना आपका फेल, इसमें एक इनफियाल पैदा हो गया जिसमें ना आपकी नीयत शामिल थी ना इरादा। आपने जलाई आग, उसमें से धुआं भी उठा, वो आग वाला काम फेल है, धुआं इनफियाल है। तो शर ऐसे ही पैदा हो जाता है जैसे धुआं, तो उस वक्त भी इनफियालन पैदा होगा। हाँ, अब समझ आ रही बात या नहीं? फरमाया सिवा कर देगा शैतान को। बस एक हदीस अगर कहो तो और पढ़ लूं। हाँ, हालांकि मुझे तो अपना कोटा बचाना चाहिए, मगर मेरे पास मेरा अपना कुछ है ही नहीं। और जिसका अशरा है वो ऐसा ममदू है कि जिसका मद्दाह वो खुद भी है? इसलिए जिंदगियों के सफर खत्म हो सकते हैं। वो जिसका उल्फत कुरान में 1100 से ज्यादा आयात पर मुश्तमिल कसीदा है। जी, मेरे पास किताब मौजूद है जिसमें 1110 आयतें जमा हैं, सारी तेरे इमाम पर। अब कुछ थक गए हो? सरकार सादिक मुफज्जल से फरमा रहे हैं, हदीस रजात में ये जुमले मिलेंगे और अलमदार गवाही दोगे। 81 के अशरे में हवेली मुरीद शाह में मैंने पूरी हदीस रजत पढ़ी थी और घड़ी पे देखकर उसी तेजी से पढ़ी थी जिस तेजी से खुतबे पढ़ा करता हूं, और पूरे 28 मिनट लगे थे। हाँ, 81 की केसटें उठा के देख लो, यानी बर्क रफ्तारी से पढ़ते पढ़ते भी 28 मिनट लगे थे। इतनी लंबी है हदीस रजत तो मुफज्जल से मौला ने बयान फरमाई। उसमें का एक छोटा सा टुकड़ा आपकी नजर और मैं गया। मौला फरमाता है, या मुफज्जल नज़लत वहुवा इंद अस्हाबिही सित्ततुम व अर्बऊन अल्फ मलकिन व सित्ततु आलाफिम मिनल जिन्न
वन्नुकबाउ सलासुमियतिन व सलासत अशरा। फरमाया जब हमारा कायम जाहिर होगा 46,000 फरिश्ते उतरेंगे लश्करी बनकर। अल्लाह अल्लाह अकबर। तवज्जो, आखिरी बंदे तक। बहुत से लोग बाद में आए, उन्हें पता ही नहीं कि मैंने आगाज में आयत क्या पढ़ी थी, मैंने शुरू कहां से किया था। जहां से शुरू किया था वहीं लौट रहा हूं। फरमाया 46,000 फरिश्ते आएंगे लश्करी बनकर, 6,000 जिन आएंगे लश्करी बनकर। और एक और जगह मैंने पढ़ा है कि जितने फरिश्ते होंगे जिन भी उतरे होंगे। ये दोनों रिवायतें मैंने आपको सुना दी। 313 नकीब आएंगे, कोई बादल पे सवार होकर। नहीं, मैं हाँ, अब तकरीबन 99% से ज्यादा चेहरे। मिनहुम मन युसय्यिरु सहाबन, बादलों पे सवार होके जा रहे होंगे मेरे मौला के मुजाहिद। 2 बंदे तुम्हारे मुल्तान से भी जाएंगे जी, जाएंगे। और जो तुम में से उस वक्त हुआ वो पहचानेगा, ओए ये तो फलाना है, ये बादल पे सवार होके जा रहा है। अब मैं पागल होने वाला हूं मुल्तान वालों। अल्लाह कुरान में कहता है हल यंजुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमाम। ऐ रसूल, ये उस वक्त कलमा पढ़ेंगे जब अल्लाह बादल पे सवार होके आएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? जहां मेरे मौला का सिपाही रहा है, मैं अब मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं। मेरी जबान पे शाजी ताले हैं, कोफर पड़े हुए हैं। जा कायम का सिपाही रहा है? हाथ ऊपर अली रखे, अल्लाह कहे यदुल्लाह फौका अयदीहिम, ऊपर वाला हाथ अल्लाह का है। तू तेल के कढ़ा में जलना शुरू हो जाता है। यहां अली नहीं, कायम नहीं, उसका सिपाही जा रहा है। अल्लाह कहते मैं जा रहा हूं। कोई बादल पे, कोई हवा पे जाएंगे। 313 वो नौकाबाज जमा होंगे। मुफज्जल ने बस खत्म हो गई गुफ्तगू भाई। मुफज्जल कहता है या सैयदी हल तज़हरुल मलाइकत वल जिन्नु लिन्नास, क्या उस वक्त जिन और फरिश्ते इंसानों के लिए जाहिर हो जाएंगे, नजर आएंगे? काला या मुफज्जल ई वल्लाहि युखातिबूनहुम कमा यकूनु अर्रजुलु मा अहलिही व हाशियतिही। फरमाया सिर्फ जाहिर नहीं होंगे, उस वक्त कायम की रियाया से ऐसे घुल मिल के बातें करेंगे जैसे कोई बंदा घर में या दोस्तों की महफिल में बैठा। नहीं, मैंने आयत क्या पढ़ी थी? काफिरों ने कहा था कोई फरिश्ता रसूल क्यों नहीं? अल्लाह ने क्या कहा था? कुल लौ काना फिल अर्ज़ मलाइकतुन यमशून मुतमइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकन रसूला।
اگر فرشتے زمین پہ رہتے ہوتے اطمینان سے چلا پھرا کرتے تو ہم فرشتے کو رسول بناتے. آج مولا کی ریت میں گھل مل جائیں گے فرشتے. اس وقت میرا امام کہے گا او جاہلو، او کافرو، او احمقو، جو میری رعایا کے نوکر ہیں یہ رسول بن کے آتے. جو میری رعیت کے خادم ہیں. کل تک علی، رسول، حسنین یہ کہتے تھے، جو ہمارے گھر چکیاں چلاتے ہیں وہ رسول بنے، جو ہماری فضا سے جھڑکیاں کھاتے ہیں وہ رسول بنے. آج اس کا بیٹا کہہ رہا ہے جو میری رعایا کے نوکر ہیں. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. روز پوچھتا ہوں اور یہی ایک جملہ پوچھتا ہوں، بار بار پوچھتا ہوں، صرف اس لیے ننگے سر بیٹھے ہوئی قوم کو یہ احساس دلاؤں کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. یقیناً معمول سے کافی زیادہ پڑ گیا، میں تھک گئے ہوگے، لیکن یہ سوچ کے دو جملے سن لینا، کل وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا اس کا ہے جو ہے. اللہ اکبر. بس درد کی ہر کہانی سے شناسا ہو تم. بس میں درد کے تصور کدے سے تصویر اٹھاتا ہوں، تمہارے سامنے لاتا ہوں. آنسوؤں کی بھیک بی بی سے خود مانگ لینا. میں یہیں بیٹھے بیٹھے تصور میں لاؤ، وہاں کھڑی ہے علی کی بیٹی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور کہہ رہی ہے کہ شبیر کے گلے پہ خنجر دیکھنا آسان تھا میرے لیے. میں نے کہا اللہ جانے آپ نے سمجھا یا نہیں، تیری مرشد زادی کہہ رہی ہے کہ حسین کے گلے پہ خنجر دیکھنا میرے لیے آسان تھا، یہ منظر مشکل ہے. کیوں بی کہا تخت پہ جہاں کل تک میرا بابا تھا.
وہاں ابن زیاد ملعون ہے. اور کل اگر میرے سر سے پلو سرک گیا، سورج نے پردہ کیا، آج میرے سر پہ چادر نہیں. بے حیا شرابی کرسیوں پر. ہاں بس میں یہی چاہتا تھا کہ تمہاری یاد دہانی میں عکس تازہ ہو جائے. جملہ بول کے میں آپ سے اجازت چاہوں. مثل پڑی ہے ابن زیاد لعین کے سامنے، سر اٹھایا، کہتا ہے کاش آج میرے دربار میں کوئی علی کا حبدار ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر کیا ہوتا؟ وہ اپنے امام کے گھرانے کی بربادی دیکھتا، وہ روتا، وہ ماتم کرتا، میری خوشی بڑھ جاتی. میں تمہیں صرف دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے، اللہ کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے. شیلا مجلس کی مالکہ کے پاس ہے، دربار کے کونے میں سے ایک حرامی اٹھا، کہنے لگا لاکھوں شیعوں کا ایک شیعہ مختار تیرے زندان میں ہے، مختار کو بلا کے اپنی خوشی پوری کر لے. اور ملتان والو، اس حرامی نے کہا بڑی اچھی بات کی، اسے انعام دو، مختار کو پاپ زنجیر لاؤ. سپاہی مختار کو بلانے گیا. علی کی وہ بیٹی جس نے اکبر کے سینے میں برچھی دیکھ کر موت کی دعا نہیں مانگی تھی، اللہ جانے ہوا کیا، رو کے کہتی اماں فضا دعا مانگ، اماں دعا مانگ زمین پھٹ جائے، میں زندہ زمین میں گڑ جاؤں. کیوں بی بی؟ کہا سنا نہیں بھائی مختار آ رہا ہے، میرے سر پہ چادر کوئی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس یقیناً میرا قائم راضی ہے تم سے، مجلس کی روحانی دلیل ہے. آ گیا مختار سامنے. غیر ضروری بات، میں تمہارا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. کیوں بلایا؟ میں خوش ہوں، انعام دے رہا ہوں منہ مانگے، تو بھی انعام مانگ. اس حرامی کا مقصد یہ تھا کہ حسین کے قتل کا انعام مانگے مجھ سے، لیکن مختار تھا، کہتا ہے تجھ جیسے مانگت سے علی کے مانگت کیا مانگے. مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں نے قید خانے میں اڑتی اڑتی خبریں سنی ہیں کہ میرا مولا حسین آج کل کربلا آیا ہوا ہے. میں رہائی نہیں چاہتا. اسی طرح ہتھکڑیوں بیڑیوں میں اپنی فوج کے پہرے میں مجھے کربلا تک جانے دے، میں حسین کے قدم چوم کے آ جاؤں گا. یہ کہتا ہے کربلا جانا ہے یا حسین سے ملنا ہے؟ اب اللہ جانے تم کس انتظار میں ہو. العظمت للہ. فکرہ اس کے لیے ہے جس کے سینے میں گوشت ہے، پتھر نہیں. مختار نے کہا ملنا تو حسین سے ہے. نچلی سیڑھی کی طرف اشارہ کیا. ایک کٹا ہوا سر نظر آیا، زلفوں میں زلفیں پھنسی ہوئی، جس کے رخسار کٹے ہوئے. رخسار کٹے ہوئے، لب پھٹے ہوئے. کہتا ہے چہرہ دیکھا بھالا ہے مگر پہچاننے میں نہیں آ رہا. تجھ جیسے کمینے کے دربار میں کوئی بے گناہ ہی ہوگا، اور بے گناہ زندہ ہوتے ہیں مرتے نہیں. گھٹنوں کے بل جھکا مختار.
ایھا القتیل فی سبیل اللہ من انت، اے کشتہ راہ خدا میں تجھے پہچان نہیں سکا، زخمی لب ہلے، مختار تو آج مجھے کیا پہچانے؟ یہ تو عید کا دن ہوتا، یہ تو بازار مدینہ ہوتا، زلف رسالت کی مہاریں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس راضی رہنا، میری مخدومہ تم سے راضی ہو، ختم ہو گئی میری بات۔ جب پتہ چلا کہ حسین ہے، نعرہ تکبیر بلند کیا، زنجیر گری، سپاہی سے جھپٹ کے تلوار چھینی، حملے کا ارادہ کیا، کسی نے دامن کو کھینچ کے کہا چچا مختار جنگ نہیں کرنی، چچا مختار جنگ نہیں کرنی۔ اسی جنگ نے میرے اکبر جیسے جوان، اسی جنگ نے میرے قاسم جیسے زخمی شیر کی طرح پلٹا۔ کون ہے مجھے چچا کہنے والا؟ پہچانا نہیں، میں سجاد ہوں۔ کہتا میں اندھا ہو جاؤں، سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، سجاد کے پاؤں میں بیڑیاں۔ کہا میں اکیلا تو نہیں، حاضر ہی